بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود شوق اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت تشریف رکھتی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سابق وزیر داخلہ، سابق صوبائی وزیر، اس وقت ان کا تعلق جے یو آئی کے ساتھ ہے، مانسہرہ کے سیزن پولیٹیشین، اور ان سے بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال پر۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے لانگ مارچ پہ حملہ ہوا ہے اور آج سپریم کورٹ کے نوٹس لینے پر ایف آئی آر جو ہے درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں شہزادہ گشتاسب خان صاحب سے، سابق وزیر داخلہ، سابق صوبائی وزیر۔ شہزادہ صاحب، یہ بتائیے گا، مانسہرہ سے آپ کا تعلق ہے، ایک طویل عرصہ آپ نے سیاست کی ہے پاکستان میں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی ہمارے مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک سینیٹر ہیں، ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو کے حوالے سے ایک کنٹروورسی سامنے آئی ہے اور انہوں نے روتے ہوئے پریس کانفرنس کے دوران ایک انکشاف کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو یہاں کے ایم این اے ہیں حاجی صالح محمد خان، وہ اریسٹ ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال پر آپ کیا کہیں گے، کیا آپ کمنٹس کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود شوق صاحب، آپ نے اعظم خان صاحب اور صالح محمد صاحب کے بارے میں سوال کیا۔ اعظم خان ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بھائی کی طرح ہیں، اور ہم نے کوئی ان میں ایسی کوئی کبھی بات نہیں دیکھی کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ کسی بات کو ایسی کوئی بات ہوئی ہو کہ جس سے ہم سمجھیں کہ کوئی وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں۔ ضرور ان کے ساتھ کوئی واقعات ہوئے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اعظم ساتھی ہیں، سینیٹر ہیں، ایک علاقے کی بڑی شخصیت ہیں، اور ہم لوگوں کا مانسہرہ میں ان سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ اگر ہم سیاسی طور پہ ایک جگہ پہ نہیں بھی ہیں، لیکن وہ ایک قابل قدر شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے بڑا قابل افسوس ہے، اور اس بارے میں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے۔ اور اسی طرح صالح محمد خان صاحب کے بارے میں بھی میں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا تھا جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ہم نے ان کا کوئی قصور نہیں دیکھا تھا، اور انہیں بڑی اذیت سے گزرنا پڑا۔ تو یہ روش جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اعظم خان کے تو ہم سمجھتے ہیں، ہماری اتنی شریک ہے، ہر ایک ماں بہن کی قدر کرنی چاہیے، اور انہوں نے جس طرح سے اس کے بیان دیا، میں تو سمجھتا ہوں اعظم خان سواتھی ایک بہادر آدمی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس نے آ کے میڈیا پہ جو باتیں کی ہیں، وہ حالانکہ انہوں نے کبھی ایسے اس سے پہلے نہیں کیا، اور یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ شہزادہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا ہے، اور جس کو آزادی، حقیقی آزادی لانگ مارچ کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر آباد میں بدقسمتی سے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، ان پہ اٹیک ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، اور اب انہوں نے اعلان کیا کل سے جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، حقیقی آزادی لانگ مارچ؟ دیکھیں جی، میں سمجھ نہیں سکا کہ ہم کس سے آزادی چاہتے ہیں۔ سن 1947 میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک ملک حاصل کیا۔ ہم سارے اس سے پہلے تو اسی کو آزادی سمجھتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر قوم، ایک بیرونی طاقت سے انڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے اپنے لیے آزادی حاصل کی۔ تو اب یہ جو آزادی مارچ کا جو تصور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اندرون ملک جو ایسی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں حکومت نہیں کرنے دی جا رہی، یا اپنے مسائل کا حل خود تلاش نہیں کرنے دیا جا رہا، یا پاکستان پہ
انڈائریکٹ کنٹرول کسی اور کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو ہمارے لیڈران آج کل آزادی کا تصور پیش کر رہے ہیں، تو یہی حکومتوں میں رہے ہیں، انہی کی حکومتیں نہیں ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ نون رہی ہے یا پیپلز پارٹی رہی ہے، اور اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے۔ تو جب تک یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو انہیں آزادی کا خیال نہیں آتا کہ اس وقت یہ ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، یہ مؤثر بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ کوئی اقدامات ایسے نہیں کرتے کہ ان کے پاس اختیار ہو، بلکہ انہیں جیسے کیسے بھی یہ آتے ہیں تو یہ اپنا ٹائم گزار کے، اور جب ان سے حکومت چلی جاتی ہے تو پھر یہ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں۔ بہرحال مجھے کسی سے، میں تمام لیڈران کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ان سے اتفاق کریں نہ کریں لیکن ہمارے لیے وہ قابل قدر ہیں، لیکن یہ عوام میں جو باتیں ایسی اب آ رہی ہیں کہ ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔ نام اگر کوئی کسی کا بھی نہیں لیتا لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ہی کے بلبوتے پہ خود یہ کہتے ہیں کہ جسے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو وہ اقتدار پہ آتا ہے۔ تو میں اس بات پہ یہ ایک عجیب جیسی بات دکھائی دیتی ہے کہ اگر وہ حکومت میں آ جائیں تو اگر اسٹیبلشمنٹ لائیے وہ انہیں قبول ہوتی ہے، اور جب وہ نکل جاتے ہیں تو وہ بلیم اسٹیبلشمنٹ کو کرتے ہیں، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم جو تصور ہے اگر اس کا نام نہیں لیتے، لیکن جو تصور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی، اور میں یہاں پہ بڑے افسوس سے یہ کہوں گا کہ چاہے ہم کسی ادارے سے اتفاق نہ بھی کریں لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے۔ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، ہر ملک میں، کسی بھی ملک کو لے لیں آپ، کوئی پرفیکٹ نظام ایسا نہیں ہے کہ جس میں آن ٹو ورڈ کوئی انسیڈنسز ایسے نہ ہوئے ہوں۔ اب حال ہی میں امریکہ کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ایک دوسرے کو انہوں نے بہت بلیم کیا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی، لیکن امریکہ کا سسٹم اب بھی چل رہا ہے، مفلوج نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مسائل جو ہیں، معاشی مسائل ہیں، یہاں پہ کلچرل مسائل ہیں، یہاں پہ ریلیجس مسائل ہیں، یہاں پہ مسائل کا ایک انبار لگا ہوا ہے، اور اس میں ہم اگر ایسی صورتحال پیدا کریں گے کہ جس میں ہمارا جو مین ادارہ ہے، جو ہمارا دفاع کرتا ہے، جو ہمیں دہشت گردی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمیں ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اسی کو ہم نشانہ بنا لیں گے اور کنٹرول ہمارا کمزور ہو جائے گا تو پھر خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہونے کا بھی امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ سر یہ بتائیے، آپ نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کا، جو موجودہ اپوزیشن ہے، جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو سابق وزیر اعظم، ان کا یہ موقف ہے کہ جو موجودہ حکومت آئی ہے جس کو یہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، یہ ایک بیرونی مداخلت کے نتیجے میں سامنے آئی ہے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ نے اس نے مل کر یہ ہمیں ہٹا کر اس حکومت کو لایا اور اس کو ہم ہٹا کر حقیقی آزادی لائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی بیرونی مداخلت ہوئی ہے؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ایک جماعت کا ضرور موقف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے اور سازش ہوئی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جب انہوں نے مداخلت کا الزام لگایا تو اس وقت یہ خود اقتدار پہ تھے اور انہی کے پاس حکومت کی باغ دوڑ تھی، عدم اعتماد اس وقت نہیں ہوا تھا۔
تو اس وقت ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ اس کی انکوائری کراتے، اس پہ کمیشن بٹھاتے اور جو بھی اس کے ذمہ دار تھے ان کو سامنے لاتے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، خواہ وہ سیاسی جماعتیں تھیں، خواہ وہ پی ڈی ایم تھی یا کوئی تھی۔ تو اس وقت تو اس بات کا تذکرہ نہیں ہوا، لیکن جب عدم اعتماد کی تحریک سامنے آئی تو اس کے بعد یہ باتیں شروع ہو گئی، کیونکہ سازش تو ایک دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں نہیں ہوتی ہے۔ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں، اس کے پاس اور دیگر بہت سارے ایسے معلومات حاصل کرنے کی ذرائع ہوتے ہیں۔ جس وقت سائفر آیا تھا تو اسی وقت یہ اسے بجائے جلسوں میں لہرانے کے، اگر وہ اس پہ کارروائی شروع کر دیتے، اس پہ کمیشن بٹھا دیتے اور عوام کے سامنے یہ ساری باتیں آ جاتی۔ اب عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، فل کورٹ کمیشن بنایا جائے، جس میں سائفر سمیت اور وزیر آباد حاملے سمیت اور باقی یہ جو ویڈیوز وغیرہ کے معاملات ہیں ان سب کو لایا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ مطالبہ ٹھیک ہے، بر وقت ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں ان پہ ضرور یہ بات ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے، معلومات لینے چاہیے، کیونکہ یہ حکمران تو آتے جاتے رہیں گے یہ، لیکن اس ملک نے رہنا ہے اور اس اسٹیٹ نے قائم رہنا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو فیوچر کے لیے وہ بات جو ہے وہ بہتر ہوگی کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ساری بات سامنے آ جائے گی اور فیوچر میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو حال ہی میں ہم نے سنا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ بات کر بھی دی ہے کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اب پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ ہے، جو لانگ مارچ وہ کر رہے ہیں، حکومت سے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، ارلی الیکشن کرائے جائیں۔ لیکن جو لانگ مارچ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ابھی آپ نے ذکر کیا خانہ جنگی کا، جس طرح واقعات پے در پے پیش آ رہے ہیں، تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ کیا ارلی الیکشن نہ کرا لیے جائیں؟ جی، الیکشن کو کوئی بھی انسان جو جمہوری عمل پہ یقین رکھتا ہے تو الیکشن کو وہ خارج امکان قرار نہیں دیتا۔ الیکشن ایک کرائسس سے نکلنے کا اچھا راستہ ہوتا ہے، لیکن ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو وقت ہے، یہاں پہ جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، ایک طرف فلڈ آیا ہوا ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایک لوسٹ ایپ پہ آئی ہوئی ہے، حالات معاشی حالات خراب ہیں، ملک میں افراتفری ہے، لوگوں میں اتنی تقسیم پیدا کر دی گئی ہے، اور الیکشن ایک تحریک ہوتی ہے، اور الیکشن جب خدا نخواستہ اس وقت اگر الیکشن کا اعلان ہوتا ہے یا الیکشن کی بات کی جاتی ہے تو ڈویژن اتنی زیادہ ہے اور معاشی حالات بھی اتنے کمزور ہیں، اور یہ فلڈ کی بھی ایسی سچویشن ہے کہ میں کسی جماعت کی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں ایز اے سٹیزن، کیونکہ ہم سٹیزن بن کے بعد میں سوچتے ہیں، پارٹی کے کارکن بن کے پہلے سوچتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو شہری سے زیادہ پارٹیوں کے کارکن سمجھنے لگ پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت موزون اس لیے نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اداروں پہ بھی جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے اور اداروں کو بھی سائٹ پہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اگر ایسے وقت میں الیکشن ہوا تو خدا نخواستہ کوئی بڑی تحریک ایسی نہ پیدا ہو جائے جس سے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے یا خانہ جنگی کا احتمال ہو سکتا ہے اس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کوئی موزون نہیں ہے۔ اور دوسرا میں یہاں پہ یہ بھی درخواست کروں گا، میں کوئی یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں یا سیاسی اس کے حق میں بات کروں،
میں ایک عام شہری کی طرح یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا مانے یا نہ مانے ہمارا ایک منظم ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور جب بھی کوئی مشکلات بنتی ہیں ایک شہری کی طرح، جب بھی کوئی ایسی سچویشن بنی ہے تو ہمارے کوئی ادارہ اور اس قابل ہے نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے مشکل فرائض سر انجام دے سکے۔ تو ہم چاہتے نہ چاہتے پھر ہم پاکستان کی افواج کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی سی کہ اگر کوئی فلڈ کی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی ڈیزاسٹر کوئی بھی ہو ڈیزاسٹر جاتا آتا ہے، ہے، زلزلہ سا، کوئی ہاں جس طرح مانسرا میں اور دیگر اضلاع میں جس طرح زلزلہ آیا، اور ایسے کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے، تو ہم نے ہمیشہ سول ادارے بھی تھے، سول حکومتیں بھی تھیں، سارا کچھ تھا، لیکن ہماری نظر اسی طرف جاتی ہے کہ اور ہمیں حوصلہ بھی اس بات سے ملتا ہے کہ کم از کم ہماری فوج جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ہماری مدد کو آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اداروں کو بدنام کرنا، اپنے اداروں کے خلاف صفارہ ہو جانا، یہ ہمارے سامنے گزرا بھی ہے۔ ہم نے دنیا کو اگر آپ دیکھیں، لیبیا کے حالات دیکھ لیں، سیریا کے حالات دیکھ لیں، عراق کے حالات دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ جہاں پہ کوئی منظم افواج نہیں ہوتی تو ان کا حال برا ہو جاتا ہے، خرابی ہو جاتی ہے۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اقتدار کے لیے خود کوشش کرتے ہیں، ہر سیاسی جماعت کوشش کرتی ہے کہ اسے فوج کی بھی امداد حاصل ہو، اسٹیبلشمنٹ کی امداد حاصل ہو۔ تو ہم اگر سیاسی لوگ اکٹھے بیٹھ کے ہم ایک کوئی متفقہ لائے عمل نہیں تلاش کرتے اور اپنے اداروں کو یہ بے عزت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو پھر تو کوئی ادارہ قائم نہیں رہے گا۔ یہ نہیں کہ کسی ادارے میں غلطیاں نہیں ہوتی یا کسی ادارے سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، کوئی بھی غلطیوں سے وہ برا نہیں ہے، ہر ایک نے تجاوز کی ہے، مارشل لاز لگے ہیں پاکستان میں، سول حکومتوں کو وہ ہٹایا گیا، توڑا گیا ہے۔ توڑا گیا ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ تو ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ یہ ساری ملکی ادارے، میری تو ایک تجویز ہے کہ تمام ادارے، ان کی لیڈرشپ اور تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ اکٹھا بیٹھ کے ایک نیو سوشل کانٹریکٹ، جس طرح بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں بے نظیر بھٹو ایک بڑی فار سائٹڈ خاتون تھی، لیڈر تھی، اور انہوں نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ ہمیں نیو سوشل کانٹریکٹ میں جانا چاہیے، ہمارا کوئی اور حال نہیں ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو بیٹھیں اور ملک کے لیے ایک نئے سرے سے ہم کوئی نیا کانٹریکٹ بنائیں جس میں ہر ایک اپنی حدود میں بیٹھ کے انڈیپینڈنٹلی کام کرے۔ سر مانسرا کی طرف آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس مہینے کی 26 تاریخ کو مانسرا میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بتائیے گا کیا تیاریاں ہیں اور کیا مقاصد ہیں اس جلسے کے؟ مانسرا کی سیاست پہ یہ جلسہ کیا اثرات مرتب کرے گا؟ کوئی شامل ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کیا معلومات ہیں؟ مولانا صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ دورہ اوور ڈیو ہے، کافی پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں تو ان کو پوری نیشنل پالیٹکس جو ہے وہ ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور انہوں نے ہر چیز کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ بہت بزی ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ مانسرا کے لیے 26 تاریخ کا پروگرام رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی بڑی مہربانی کی ہے کہ اس سارے معاملات میں سے کچھ وقت ہمیں بھی دینا کی ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کی اس سلسلے میں میٹنگز ہو رہی ہیں، تیاری کی جا رہی ہے، اور لوگوں سے کانٹیکٹ بھی کیا جا رہا ہے۔
اور یہ بتانا کہ کون کون شامل ہو رہے ہیں یہ قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہ پارٹی کی ایک اپنا وہ ہے کہ وہ اس وقت پہ کچھ بات ظاہر کریں گے۔ تو مولانا صاحب کے آنے سے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو تقویت ملے گی، اور لوگوں کو بھی موجودہ جو حالات ہیں ان سے آگاہی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھرپور یہاں پہ جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ جمعیت کو اس سے فائدہ ہوگا۔ سر آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں، مختلف ادوار میں رہے ہیں، منصرہ میں مختلف پارٹیوں کے اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تقریباً 9 سال سے پاکستان جو تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں آپ کا حلقہ بھی آتا ہے جہاں سے آپ سے مسلم لیگ نون کا امیدوار جیتا۔ تو کس طرح دیکھتے ہیں منصرہ کے عوام کے جو مسائل 9 سال پہلے تھے اب بھی وہی ہیں؟ پانی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، منصرہ کے حوالے سے آپ مسائل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کمی ہے، کہاں کمی ہے؟ دیکھیں جی، مانسرہ میں بہت ساری کمیاں ہیں، اور کسی بھی حکومت نے کوئی مطلب سارے مسائل ایک ہی وقت میں حل نہیں ہو سکتے۔ اصل میں یہ جو مسائل حل کرانے کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ آپ کے ممبران اسمبلی پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی آپ کے لیے نمائندگی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیز کا جو کام ہے، اسمبلیز کا کام اوور آل پالیسی دینی، پالیسی ڈسکس کرنی، معیشت کے بارے میں اسمبلی میں تجویز دینی، بات کرنی، ان کی اسمبلی کی کمیٹیز میں بیٹھ کے ایک فعال رول ادا کرنا، ملکی لیول پہ قومی اسمبلی کرتی ہے، صوبے کی لیول پہ صوبائی اسمبلی یہ کرتی ہیں، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک رکھنا، لوگوں کو سیکیورٹی دینا، مین کام جو ہیں اسمبلی کے وہ یہ ہوتے ہیں۔ لیکن کافی عرصہ پہلے ایک نیا ٹرینڈ یہ شروع ہوا کہ یہ صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے ممبروں کو لوکل ڈیولپمنٹ میں بھی انوالو کیا گیا۔ اب وہ اچھا ہے کہ برا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نمائندگی تک ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں منصرہ کے جو نمائندے ہیں یہ ریسنٹ جو 4-5 سال گزرے ہیں، یہ توقعات پر پورے اترے ہیں کہ نہیں اترے؟ اب میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ آپ کو اوور آل سچویشن یہ بتاتا ہوں کہ مانسرہ کا جو ڈگری کالج تھا وہ بھی اس وقت کسی حکومت کی انیشیٹو پہ نہیں ملا تھا، وہ میری قرارداد تھی اسمبلی میں جو متفقہ پاس ہوئی، اور متفقہ قرارداد جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے گورنمنٹ پہ۔ صحیح، یہ پوسٹ گریجویٹ کالج بنا۔ بالکل۔ اسی طرح میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو نالی ٹوٹی کا جو کام ہے وہ تو ممبروں کو فنڈ ملتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ صحیح، آئی ڈی پی۔ ہاں جی، یہ جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس میں ہمیں کوئی بڑا نمایاں حصہ نہیں ملا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، جب میں تحریک انصاف میں شامل ہو رہا تھا تو میں پرویز خٹک صاحب کا شکر گزار ہوں۔ جب وہ آئے تو ایک ہمارا بہت پرانا مسئلہ تھا، سن 1992 کی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں نے اسے پیش کیا، اور وہ آیا سرن رائٹ بین کینال کا، وہ اربوں روپے کا تھا، وہ ہوا۔ اس طرح ہمیں 2 بڑے پل اس وقت ملے، اور کافی سارے اور منصوبے بھی ہمیں میرے حلقے میں پرویز خٹک صاحب نے اس وقت دیے۔ لیکن اب وہ تو ایک حلقے میں کچھ منصوبے ہوئے، اور ایک بڑا منصوبہ ہوا جس سے معاشی اثرات بھی اچھے پڑیں گے ہمارے ضلع کی معیشت پہ، جو رائٹ بین کینال کا منصوبہ تھا۔ اب مانسرہ کا شہر کا جو مسئلہ پانی کا ہے یا اس کا،
یہ مدتوں سے ہر ایک اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب ہماری یہاں پہ ایک زمانے میں ہم نے کوشش کی، اس وقت اعظم خان ناظم تھے، میں نائب ناظم تھا، اور ڈسٹرکٹ کونسل کی ایک اجتماعی کوشش سے ہم یہاں پہ یونیورسٹی لا سکے۔ اس وقت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی تھی، افتخار علی شاہ صاحب نے مہربانی گورنر کی، جی وہ ایک اچھا منصوبہ ہوا۔ اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسے خاطر خواہ چیز نہیں آئی، اور یہ بھی پاکستان بننے کے بعد اگر آپ اسے شمار کریں تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی اتنے قابل ذکر منصوبے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے تھے۔ ہم انڈسٹری سائٹس پہ اب ہمارا جو نظام ہے اس پہ جس پہ ممبروں کو فوکس کرنا چاہیے، آپ دیکھیں ہماری یہاں پہ بہت کم زرعی زمینیں ہیں، اور ہمارے لوگ غریب ہیں، باہر مزدوری کرتے ہیں، یہاں پہ 10 مرلے کنال زمین خریدتے ہیں، اپنا مکان شکان بناتے ہیں، ان پہ ٹیکس کا حساب دے دیں۔ اس پہ کبھی اسمبلی میں بحث نہیں ہوئی، کبھی اسمبلی میں انہوں نے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا۔ کئی ایسے مسائل ہیں جو روزمرہ کی لوگوں کی زندگی پہ اثرات مرتب کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ بس وہی ہے کہ نالی ٹوٹی اور یہ ہوتا رہا ہے، یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے شروع ہوا ہے، تو ابھی تک ہم اس پہ خوش ہیں۔ اپنا کام ممبروں کا جو اصل کام ہے وہ ان سے رہ گیا، اور بلدیاتی اداروں کا کام انہوں نے پکڑ لیا۔ شاہد صاحب، ایک آخری سوال میں کرتا ہوں۔ ایک سال پہلے ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، لوگ رو رہے تھے مہنگائی ہو گئی۔ اب پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، 11 جماعتوں کی حکومت آ گئی، لوگ اور رو رہے ہیں کہ مہنگائی اور بڑھ گئی۔ اب ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرائیں، الیکشن ہو جاتے ہیں، کوئی اور پارٹی آ جائے گی، تو عوام کو کیا ملا؟ یہ مہنگائی کس طرح ختم ہوگی؟ کوئی طریقہ، کوئی حل بتائیں عوام کے لیے، کس جماعت کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان تو پورے مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس خطے کے مسلمان اور پاکستان کی حدود میں جتنے بھی قومیتیں، مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، پاکستان ان کا ایک آزاد ملک تھا، قائم کیا۔ اب جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جن لوگوں کے انتخاب کیے، انہوں نے ہمیشہ الیٹ لوگوں کو چنا، ایلیٹ کلاس۔ طاقتور لوگوں کو چنا۔ صحیح۔ لوگوں نے خود ٹھیک فیصلے نہیں کیے۔ انہوں نے کوئی ایسے آدمی کو، آپ دیکھیں، آپ ساری اسمبلی پہ نظر دورائیں، اور اس سے پہلے کی بھی اور اس سے پہلے کی بھی، آپ نے کوئی عام آدمی اسمبلی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ الیٹ کا نمائندہ، اور اگر وہ الیٹ نہیں تھا تو اگر اسے بھی لوگوں نے بھیجا ہے تو اس میں وہ اہلیت نہیں تھی، صحیح۔ اور وہ جب اسمبلی میں گیا تو وہ بھی الیٹ کلاس میں شامل ہو گیا، کیونکہ صحیح۔ وہاں پہ اس بات کے موقع کافی ملتے ہیں کہ کوئی عام سے الیٹ بن جائے۔ صحیح۔ اور وہ اپنی کوئی ایسا، آپ دیکھیں امریکہ کا الیکشن ہوتا ہے تو امریکہ کا صدر یا کوئی پروفیسر ہوتا ہے، اسے چنتے ہیں۔ اسمبلی میں ایسے آدمی کو بھیجتے ہیں جو لیجسلیشن پہ سمجھتا ہو، لوگوں کے مسائل پہ سمجھتا ہو، اور کوئی راستے نکال سکتا ہو۔ تو ہم نے وہی لوگ آگے بھیجے، عوام نے وہی لوگ آگے بھیجے جو اپنے لیے راستے تو نکال سکتے تھے، عوام کے لیے انہیں راستے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس لیے اس حالت کو ہم پہنچ گئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بھی ایسے ہی لوگ چنتی ہیں، انہیں ٹکٹ دیتی ہے، ان کی کامیابی کے لیے کوشش کرتی ہیں، یا تو وہ ان کے لیے ہاتھ کھڑا کر سکیں، یا تو وہ پارٹی کو زیادہ فنڈ دے سکیں اور پیسے خرچ کر سکیں، جو عام آدمی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ایک عام آدمی بہت ویژن بھی رکھتا ہے، بہت عقل مند بھی ہے، نمائندگی کے قابل بھی ہے، لیکن پاکستان کا الیکشن اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ
سامنے نہیں آ سکتا، اور ہم میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ ہم اسے چن کے اسے آگے لا کے اپنے مسائل کے حل کے لیے اسے آگے بھیج سکیں، جو پاکستان کے لیے بھی بہتر ہو اور اپنے علاقے کے لیے بھی بہتر ہو۔ تو یہ چیزیں جہاں پہ حکومتوں کی سوچنے کی بات ہے، تو یہ چیزیں جو اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں آگے، زیادہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیسا آدمی آگے بھیجتے ہیں۔ جناب مشتاق خان صاحب، سابق وزیر داخلہ، سابق صوبائی وزیر، آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ انشاءاللہ یہ نشستوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، مشتاق خان نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں، اس میں ایک بڑی پوائنٹ کی اور پتے کی جو انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان میں آج تک جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ ایلیٹ کلاس سے ہوتی ہے، اور اگر کسی عام کلاس کا کوئی آدمی چلا بھی جاتا ہے، یا تو وہ اہل ہی نہیں ہوتا، یا وہ ایلیٹ کلاس میں خود کو کنورٹ کر دیتا ہے، اپنی کلاس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پاکستان میں جتنے بھی آپ الیکشن کرا لیں، جب تک اہل لوگوں کا انتخاب نہیں ہوگا، جب تک الیکٹیبل اور ایلیٹ کلاس سے جان نہیں چھڑائیں گے لوگ، اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔